بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ویڈیوز کے اس چینل میں آپ سب کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھنا۔ آخر پر ایک نصیحت ہے، اس نصیحت کو ضرور سماعت کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک شخص ملا۔ اس نے عرض کی، حضور مجھے بھی اپنی بابرکت محبت میں رہنے کی اجازت عطا فرمائیے، میں بھی آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس سے اپنی ہمراہی کی اجازت عطا فرمائی اور دونوں ایک ساتھ سفر کرنے لگے۔ راستے میں پتھر کے قریب آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ ہم یہاں کھانا کھا لیتے ہیں۔ چنانچہ دونوں کھانا کھانے گئے۔ آپ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ایک روٹی دونوں نے کھا لی اور تیسری روٹی بچی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام روٹی کو وہیں چھوڑ کر نہر پر گئے اور وہاں سے پانی پیا۔ پھر جب واپس آئے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک روٹی جو بچی تھی وہ غائب ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ وہ شخص بولا، مجھے تو معلوم نہیں وہ روٹی کہاں ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، چلو چھوڑو، آؤ ہم اپنے سفر پر چلتے ہیں۔ وہ شخص اٹھا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگا۔ راستے میں ہرنی اپنے 2 خوبصورت بچوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنی طرف بلایا تو آپ علیہ السلام کا حکم پاتے ہی فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا، اسے بھونا اور دونوں نے اس کا گوشت کھایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کی ہڈیاں ایک ہی جگہ جمع کی اور فرمایا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاؤ۔ اس حکم سے یکایک وہ ہڈیاں دوبارہ ہرنی کا بچہ بن گیا اور وہ بچہ اپنی ماں کی طرف روانہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اے شخص، تجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے تجھے میرے ہاتھوں سے یہ معجزہ دکھایا ہے، تو سچ سچ بتا کہ روٹیاں کس نے کھا لی تھی؟ وہ شخص بولا، مجھے تو معلوم نہیں کہ وہ روٹیاں کس نے کھا لی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کو لے کر دوبارہ سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر پانی پر چلتے ہوئے دریا پار کر لیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، تجھے اس پاک پروردگار کی قسم ہے جس نے تجھے میرے ہاتھوں یہ معجزہ دکھایا، سچ سچ بتا دینا کہ تیسری روٹی کس نے کھا لی تھی؟ اس نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ آپ علیہ السلام اس شخص کو لے کر آگے بڑھے۔ راستے میں ویران صحرا آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ علیہ السلام نے کچھ ریت جمع کی اور فرمایا، اے ریت، اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ تو وہ ریت فوراً سونے میں تبدیل ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس کے 3 حصے کیے اور اس شخص نے فرمایا، یہ 3 حصے کس لیے ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک حصہ میرے لیے، دوسرا حصہ تیرے لیے اور تیسرا حصہ اس کے لیے ہے جس نے روٹی کھا لی تھی۔ یہ سنتے ہی وہ شخص بولا کہ وہ روٹی میں نے ہی کھا لی تھی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے اس شخص سے فرمایا، یا تینوں حصے تم ہی لے لو یا میرے ساتھ چلو۔ تو اس شخص نے سونا ہی قبول کیا اور آپ علیہ السلام اس شخص کو وہیں چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔ وہ شخص اتنے سونے ملنے پر خوش ہوا، اس نے سارا سونا اٹھا لیا۔ اتنے میں وہاں پر اور شخص پہنچے۔ وہ لوگ بھی چور تھے اور یہ شخص بھی چور تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس ویران میں اکیلا شخص ہے اور اس کے پاس بہت سارا سونا ہے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اسے قتل کر دیتے ہیں اور اس سے سونا چھین لیتے ہیں۔ جب اسے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے تو اس آدمی نے کہا
کہ تو مجھے قتل نہ کرو بلکہ ہم اسے سونے کو باہم تقسیم کر لیتے ہیں، جس پر وہ دونوں شخص قتل سے باز رہے اور اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہم یہ سونا برابری تقسیم کر لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم بازار جاؤ، کچھ کھانے کے لیے آؤ، اور کھانا کھانے کے بعد ہم یہ سونا برابر آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ وہ شخص بازار گیا۔ جب اس نے کھانا خریدا تو اس کے دل میں یہ شیطانی خیال آیا کہ میں کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، جیسے ہی وہ دونوں اسے کھائیں گے تو وہ دونوں مر جائیں گے اور سارا کا سارا سونا میرا ہوگا اور میں اس سونے کو لے کر چلا جاؤں گا۔ چنانچہ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف چل پڑا۔ وہاں سونا دیکھ کر ان دونوں کی نیت خراب ہو گئی، ان کی نیت میں فطور آ گیا اور ان دونوں نے باہم مشورہ کیا کہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر آئے گا ہم اسے قتل کر دیں گے اور سونا ہم دونوں آپس میں بانٹ لیں گے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر ان کے پاس پہنچا ان دونوں نے اسے قتل کر دیا اور بڑے مزے سے زہریلا کھانا کھانے لگے۔ کچھ ہی دیر کے بعد زہر نے اپنا اثر دکھایا اور وہ دونوں وہیں ڈھیر ہو گئے اور سونا ویسے ہی ویسا رہ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ دوبارہ وہاں سے گزر گیا تو دیکھا کہ سونا وہیں موجود ہے اور وہاں 3 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر لوگوں سے فرمایا، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، لہذا اس سے بچو، یعنی جو اس کی لالچ میں پھنسا وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا کی لالچ سے بچا کر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنا اور مال کے وبال سے بچا لے۔ نہ ہمیں آزما دینا دنیا کا مال و زر عطا کر کے، بلکہ ہمیں تو بس اپنی رحمت عطا کرنا۔ امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ مزید اسلامک معلومات کے لیے اور اس طرح کے نیو ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ ملتے ہیں اگلے نئے ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔